الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی قدر اور گھروں میں پردہ نشین ہماری ماں بہنیں اور دیگر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعین اور مہینوں کی تعداد کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے اس دن پیدا کیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے ایک جز میں ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام کے قابل ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ابتدا میں جب اسلام اتر رہا تھا اور اسلام کا بول بالا دھیرے دھیرے ہو رہا تھا تو اس وقت ان مہینوں میں بے حد احتیاط کی جاتی تھی، یہاں تک کہ قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، ساری چیزیں بند کر دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ کئی جنگیں ایسی ہیں جو کفار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا کہ اشہر حرم میں نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ چیز منسوخ کر دی گئی اور اس کے حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایک ماہ محرم بھی ہے۔ محرم کے مہینے کو کئی اعتبار سے دیگر مہینوں پر بہت فضیلت حاصل ہے۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً اپنی 10.5 سالہ زندگی میں بے شمار اسلامی دنیا کو پھیلایا اور بہت سے ممالک کو اسلامی مملکت کے اندر شامل کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کے بڑے اہم رکن کو اور اس کے ایک بڑی طاقت اور قوت کو انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کروایا اور جمع کروایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مہینے میں 1 محرم کو ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے ان کے بیٹے ہیں، ان کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کر کے اس ماہ محرم کو اور کئی اعتبار سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کا روزہ یعنی روزے کی جو فرضیت نازل ہوئی ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ رخ کر لیے اور آپ نے وہاں 2 سال زندگی گزار لی، اس کے بعد رمضان کے روزہ فرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کے لوگ اور خود مسلمان بھی اور کفار بھی مکے میں تھے تو اسی دن کا روزہ رکھتے تھے، چونکہ وہاں کے جو کفار تھے وہ بھی اپنے آپ کو دین حنیف پر قائم رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین حنیف کو ماننے والے ہیں، دین حنیف پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی رمضان کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دیگر لوگ بھی ماہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے اور اس کے بعد اس دن بھی یہ روزہ رکھا جاتا رہا، محرم کا روزہ رکھا جاتا رہا، لیکن جب سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ کی فرضیت نازل ہوئی اور محرم کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب محرم کا روزہ چاہے رکھو اور چاہے نہ رکھو،
یعنی رمضان کا روزہ تو آپ کو ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن محرم کے روزے کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، چاہے رکھیں اور چاہے نہ رکھیں۔ اسی ماہ محرم کے روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ محرم کے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کا روزہ جو کل کا دن ہے، یعنی اس دن کا جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال پہلے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اس خاص دن کی اور اس خاص مہینے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ارشاد فرمائے صوم یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو چونکہ 2 سالہ زندگی تھی، آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ اہل ایمان بھی اور کفار بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب روزے کی فرضیت نازل ہو گئی، رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، اس کے باوجود یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مدینہ میں یہود کے 2 بڑے قبیلے بنو نذیر بنو قریظہ، یہ بڑے قبیلے تھے یہود کے، تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ آپ لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اس سے قدر اہتمام کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی، اسی کے شکرانے میں ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولیٰ بہم وحق بہم، ہم تو حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تو تم سے زیادہ حقدار ہیں، تمہاری شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے، اب تو اگر کوئی شریعت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب اگر کسی کا دین چلے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، اب اگر کسی کا فرمان مانا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا جائے گا، اب کسی کتاب کی بات مانی جائے گی تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی بات مانی جائے گی۔ اب کسی بھی ماقبل کی قرآن کریم نے تمام ماقبل کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، قرآن نے جو بتایا تو اس کو تو صحیح، لیکن جو قرآن نے نہیں بیان کیا وہ ساری چیزیں منسوخ کر دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں باحیات رہا، اگر آئندہ سال مجھے زندگی ملی تو میں 1 دن اس کے ساتھ اور اضافہ کروں گا، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 1 دن اور ملاؤں گا، یعنی چاہے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، یعنی 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا ہے تو یا تو میں 9 اور 10 رکھوں گا یا 10 اور 11 رکھوں گا۔ لیکن اتفاق ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ کی وفات کا وقت آ چکا تھا۔ قرآن نے کہا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ اور آیا بھی انک میت وانہم میتون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ کو موت آنی جیسے دوسرے لوگوں کو موت آتی ہے اسے آپ کو بھی موت آنی، لیکن انبیاء کی موت میں اور دیگر لوگوں کی موت میں بہت ڈفرینٹ اور فرق ہوتا ہے۔ ایک نقطے کی چیز ہے جس کا تعلق عقیدہ حیات النبی سے ہے، اس کو مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں روزہ رکھ سکے، لیکن آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تمہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے شبیہ کو، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو اور اپنے طور طریقے کو، اپنے رہن سہن کو دوسروں کے ساتھ میل ملاپ کرنے سے بچانا ہے۔ اس لیے اگر یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، تو اب ہمیں 9، 10 یا 10، 11 کا اضافہ کر کے ہمیں وہ یہودیوں کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور سنت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پگڑی باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی جو تھے تو بغیر امامہ جو باندھتے تو بغیر ٹوپی کی، یعنی سر پہ ڈائریکٹ جو ہے پگڑی باندھ لیتے تھے، جیسے میوات وغیرہ کے کسان آج کل باندھتے ہیں تو ایسے وہ باندھ لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، تم سر کے نیچے ٹوپی باندھو، اس کے اوپر عمامہ اور پگڑی باندھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رعایت کی، کتنے قدم قدم پر ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم،
کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر اور اس کا انجام ایسے انہی لوگوں کے ساتھ انجام فرمائیں گے۔ آج ہمارا چہرہ، آج ہمارا لباس، آج ہمارا رہن سہن، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آج ہمارا طور و طریق، آج ہمارا چلنا پھرنا اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان اور اس کی زندگی کے موافق ہے تو ہمارا انجام اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا انجام خدا نخواستہ اور ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نجی اور عام زندگی کا رہن سہن اور میل ملاپ اگر ہمارا دوسری قوموں کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے علاوہ اہل کفر کے ساتھ ہے یا اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارا حشر نہ لینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہی 10 محرم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ واہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر، اپنے پریوار، اپنی فیملی کے اندر 10ویں محرم کے دن وسعت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری سال جو ہے وسعت پیدا فرمائیں گے۔ وسعت کا مطلب یہ کہ کھانے پینے میں عام معمول کے مطابق تھوڑا سا اور گنجائش ہو جائے، دسترخوان تھوڑا سا وسیع ہو جائے۔ آپ دال کھاتے ہو تو کوئی سبزی بنا لو، آپ سبزی کھاتے ہو تو آپ گوشت کا انتظام کر لو، گوشت میں کھاتے ہو تو اس میں کسی ڈش کا انتظام کر لو، سلاد بنا لو، رائتہ بنا لو، سرکے کا اضافہ کر لو۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو بازار سے آپ کیلا، سیب، پھل فروٹ جو بھی لے آئیں۔ فقہاء نے اتنی وسعت پیدا کی ہے کہ عام معمول کے حساب سے آپ کچھ کسی بھی چیز کا اضافہ کر لیں تو یہ چیز آپ کے لیے وسعت میں شامل ہو جائے گی، یعنی اس حدیث پر آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ غرض ہے کہ اس مقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں عمل کرنے کے لیے دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جن چیزوں کو کر کے دکھایا ہے ہمیں اسی پر چلنا ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہماری کامیابی اور بھلائی کا راستہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے طریقوں میں ہے۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید نہ بمنزل نہ خواہد ہرگز رسید، ایک فارسی کا شعر ہے کہ پیغمبر کے راستے کے خلاف جو بھی چلے گا وہ کبھی منزل کو نہیں پا سکتا ہے، کبھی راستے کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ آج رسم و رواج اتنا ہمیں گھیر رکھا ہے، اتنا زیادہ ہمیں جکڑ رکھے ہیں کہ اسلام کی صحیح روشنی، اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم، اسلام کی صحیح تعلیم ہماری زندگی سے بالکل نکل گئی ہے۔ آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ذرہ برابر یہ ذرا سوچتے نہیں کیا اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے، کیا مذہبی اسلام نے ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہرگز اس کی تمام چیزوں کو ہرگز ہمارے دل و دماغ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک قدم اٹھائیں تو یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہاں پر قدم اٹھانے کی اجازت دی تھی۔ ہم ایک لفظ بولیں تو سوچ لیں پہلے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے 1 مرتبہ، سوچتا ہے اس سے پہلے 100 مرتبہ، لیکن بیوقوف کی مثال وہ دی گئی ہے کہ جو بولتا ہے 100 مرتبہ، سوچتا ہے 1 مرتبہ۔ تو ہمیں عقل مند رہنا۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ کہلاتا ہے جو اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، جانتا رہے، پرکھتا رہے اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے کہ میری نجات اور بھلائی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کس دن میں پیدا فرمایا۔ تو عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں ہمیں بیان فرمائی تھی آپ کے صحابہ کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوا، بس اتنا ہی ہے کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا ہے اور اس دن ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں کھانے سے زیادہ وسعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی تیجے کا، کسی بھی فاتحہ کا، کسی بھی قرآن خوانی کا یا کسی بھی ڈیگ چڑھانے کا صحابہ کرام کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ اگر سیرت کے اندر ہے تو بالکل ہم عمل کریں گے۔ آج تک کو میں نے یہاں سے لے کر دیوبند تک سارے مدرسوں کو جو ہے خاک چھان ڈالی، احادیث کی کئی کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن میری نگاہ سے ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا کہ 10 محرم کو فاتحہ کیا جائے، 10 محرم کو تیجا کیا جائے، 10 محرم کو قرآن خوانی کی جائے، اس کا کھانا گھروں گھروں میں تقسیم کیا جائے۔ صحابہ کی زندگی میں ہمیں نہیں ملا، ہمیں انبیاء کرام کی زندگی میں نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملا، آپ کے بعد صحابہ کی زندگی میں نہیں ملا، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں ہمیں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نجات اور بھلائی کا جو راستہ بتلایا ہے، ایک مرتبہ صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ کلہم فی النار۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی ہے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے. وَسَيَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ اجنبی حالت میں اور خوف زدہ ہو کے پوچھیں اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت کا رخ کرے گی، جن کو جنت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے اور زندگی بھر اس کو عمل کریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے اور صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں پر ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے انہی راستوں میں خیر ہے، اس کے علاوہ خیر ہمیں کہیں نہیں مل سکتی ہے. ہر جگہ جو ہے ہمیں ناکامی اور نامرادی ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کو اور یہ عاشورہ کے دن کو اور اس سال نئے سال کو اور یہ اسلامی ہجری سال کے پہلے مہینے کو عالم اسلام کے لیے اور پورے ملک میں رہنے والوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بنائے. سب کے لیے زندگیوں میں چین و سکون، اطمینان و راحت کے اسباب مہیا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس محرم کے مہینے میں اور کل عاشورہ کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد